اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنی ایک غلطی کی تصحیح کرنا چاہوں گی کہ پچھلی آیت میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو یہاں پر میں نے او سلمن کو سلمن پڑھ دیا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین کی مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھائیں، لیکن اللہ کا بھی فیصلہ تھا کہ حسی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی قدرتیں دیکھنا چاہتے ہو تو کائنات میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو تم دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچان سکتے ہو۔ جیسے اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں کچھ چلنے والا جانور فی الارض زمین میں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے بِجَنَاحَيْهِ اپنے پروں کے ساتھ، کہ یہ جانور حشرات الارض جو بھی ہیں کائنات میں جتنے بھی جاندار اللہ نے بنائے، یہ سب بھی ان کا بھی ایک اپنا نظام ہے، اپنا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ان کو بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے، اور یہ سب بھی اللہ کے قوانین کے پابند ہیں اور اپنی فطری حدود سے بالکل تجاوز نہیں کر سکتے۔ ان سب جانداروں کو بھی وحی کے ذریعے وہ علوم سکھائے جاتے ہیں جو ان کے لیے، ان کی بقا کے لیے کارآمد ضروری ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر گائے اور بھینس، ان پر حرام ہے کہ وہ گوشت کھائیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو ضرور نقصان پہنچے گا۔ تو اسی طرح سے جو گوشت خور ہیں وہ گھاس پھوس نہیں کھا سکتے۔ تو یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم معجزات اور اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ کیا جس خدا نے ان جانوروں کو، ان پرندوں کو بنایا، تو کیا وہ صفا کو سونے کا نہیں بنا سکتا؟ تو اس لیے کسی بھی حسی معجزے کا مطالبہ کیے بغیر اپنی عقل اور ارادے سے کام لے کر دوسری مخلوق کی طرح اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند بنا لے، تو جو ماننا چاہے اس کے لیے بہت کچھ ہے اور جو نہ ماننا چاہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا الا امم امثالکم، مگر وہ بھی امتیں ہیں تمہارے جیسی، ما فرطنا فی الکتاب، کہ نہیں ہم نے کمی کی کتاب میں، من شیء، کسی چیز میں بھی، ثم الی، اور پھر ربہم، اپنے رب کی طرف، یحشرون، وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، صم و بکم، کہ وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، من یشاء اللہ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے، یضللہ، اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ، اور جس کو چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ تو اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو ہدایت کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ جب اللہ نے نیکی بدی کی طاقت دی ہے، پھر یہ نیکی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ الٹا اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور ایمان کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو ادھر ہی چلا دیتا ہے۔ اور جو شخص ایمان کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کی توفیق عطا فرمائی ہے، جیسے اللہ نے تیسرے پارے میں کہا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ تو یہ کہ اللہ نے دونوں راہیں انسان کو دکھا دی، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس راہ کو اختیار کرتا ہے اور اختیار کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے وہی رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں ایک قسم بہت عام پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ آدمی جب بھی کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کے سوا غیروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا بنا لیتا ہے اور ان سے اپنی مرادیں مانگنے لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، کہ آپ کہہ دیں کہ بتاؤ مجھے، ان اتاکم، کہ اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے اور جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو اللہ ہی سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے۔ فَيَكْشِفُ مَا، پس وہ دور کرے گا اس تکلیف کو، تدعون الیہ، جس کے بارے میں تم اس کو پکارتے ہو، ان شاء، اگر وہ چاہے، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، مَا تُشْرِكُونَ، کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کہ جس وقت تکلیف آتی ہے تو اس وقت تمہیں وہ اپنے مشکل کشا، لات، منات، عزا، وہ سب کوئی بھی یاد نہیں رہتا، صرف اور صرف اللہ کی ذات یاد رہتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ، ان امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، کہ جو آپ سے پہلے امتیں تھیں ان کی طرف بھی ہم نے بہت سارے رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، بس پکڑا ہم نے ان لوگوں کو، بِالْبَأْسَاءِ، مالی پریشانی میں، وَالضَّرَّاءِ، جسمانی پریشانی میں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ اظہری رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بأسا اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن سے باہر ہو، یعنی کوئی تکلیف ایسی جو جیسے سیلاب آ جائے یا دشمن کا خطرہ ہے، قحط ہے۔ اور ذرہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو جسم کے اندر ہو، جیسے مختلف بیماریاں، کوئی مالی پریشانی، اس طرح کی پریشانیوں میں اگر اللہ ان کو مبتلا فرما دے تو لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں، کہ انسان جب آسائش اور آرام میں ہوتا ہے تو اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، اور جب پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ کو بہت زیادہ اور بہت جلدی یاد کرتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ، بس کیوں نہیں ہوا کہ جب آیا ان کے پاس بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، تو وہ گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے، ولیکن، اور لیکن، قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمْ، اور مزین کر دیا ان کے لیے، شیطان نے، ما کانوا یعملون، اس کاروائی کو جو وہ کرتے تھے، کہ اپنے برے کاموں کو بھی وہ اچھا سمجھتے تھے اور دن رات انہی میں مصروف تھے۔ فلما نسوا، بس جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ، اس بات کو کہ جس کی انہیں یاد دہانی کروائی گئی تھی، یعنی ان کو مالی پریشانی میں مبتلا کیا، ان کو جسمانی بیماریوں میں مبتلا کیا، کہ تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو پھر فتحنا علیہم، پس کھول دیے ہم نے ان پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فرحوا، کہ وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، اس چیز کے ساتھ جو ان کو دی گئی تھی، یعنی مال، اولاد کی کثرت، اقتدار، یہ سب چیزیں جب ان کو بہت کثرت کے ساتھ دی گئی، اخذناہم بغتۃ، تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور پس وہ نا امید ہو گئے، فَقُطِعَ، پس کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین، جڑ اس قوم کی، ظلموا، کہ جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قرآن پاک کی آیات قصہ کہانی نہیں ہے، یہ نہیں کہ پچھلوں کے قصے تھے جو بیان کر دی گئے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے، یہ قیامت تک آنے والے شخص کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ اگر آج کی آیات کی روشنی میں اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہمیں بھی یہ کردار اپنے اندر نظر آ جاتے ہیں، کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم فوراً ایسے وسیلے اور اسباب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس سے اپنی جان چھڑوا لیں، اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، تو اس کو ہم خود کو کریڈٹ دینے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے محنت کی یا ہمارا ہی اس میں کمال تھا۔ لیکن اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا کوئی تکلیف ملے تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، کہ کیا کوئی دکھ ملنے پہ انسان میری طرف پلٹتا ہے، اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو کیا میرا شکر ادا کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، اللہ سے رجوع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں تقدیر کا رخ بدل دیتا ہوں، پھر میں ان پر انعامات کے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، کہ یہاں تک وہ اس میں اتنا غافل ہو جاتے ہیں کہ پھر اچانک ان کی پکڑ ہوتی ہے اور پھر ان کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح میں اس نافرمان کو، ان کی جڑ کو کاٹ دیتا ہوں جو ظلم اور شرک میں مبتلا تھے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اللہ سے غافل ہیں یا اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ سعید من بعظ لغیرہ، کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ لیکن ہم میں ایک الٹا مزاج بن چکا ہے،
کہ جس شخص پر کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو گئے، اور اگر کسی پر بہت مال اسباب کے کامیابیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ بہت راضی ہے۔ لیکن اللہ کے راضی ہونے کا اور ناراض ہونے کا یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ جتنی تکلیفیں اللہ نے اپنے انبیاء کو دیں کسی کو نہیں دیں۔ اس لیے صرف یہ دیکھیں کہ اگر کوئی دکھ ہے یا کوئی خوشی ہے تو کہ کیا ہم اس وقت اللہ سے رجوع کر رہے ہیں؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیفوں میں تمہاری دعائیں قبول ہوں تو تم پر لازم ہے کہ راحت اور خوشی کے زمانے میں اللہ کو نہ بھولو۔ اور ہمارے ہاں ایک عام مزاج ہے کہ جب کوئی شادی بیاہ یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کوئی دکھ یا تکلیف ہم پر آ جائے تو بھی ہم نمازوں کو اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کردار نہیں اپنانا، ہمیں وہ کردار اپنانا ہے جو اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ کوئی بھی مشکل ہو تو اللہ سے رجوع کریں، کوئی آسانی ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ان تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کوئی تکلیف ہو یا آسانی ہو، الحمدللہ یہی کلمہ ایک مسلمان کی زبان پر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صبر اور شکر کرنے والی زبان اور کردار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔